یہ خبریں کئی جگہ سے آ رہی ہیں اور میں اس کو بڑی ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بعض اولیاء اور عرفاء یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ظہور ہو چکا ہے اور اس کی بہت ساری علامتیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہم نے چھاپی ہے البصیرہ، جو ہمارا ادارہ ہے، اس کے تحت یمن المیہ سے علم یمانی تک جو قبلہ فرما رہے تھے، اس کے اندر اس کی چیزیں، اس کے بارے میں شواہد موجود ہیں کہ یمن المیہ سے علم یمانی تک کہ کیسے یہ علم یمانی کی طرف جو ہے یہ نہضت اور یہ انقلاب یمن کا بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح وہ خراسانی کی قیادت میں اٹھنے والے سیاہ پرچموں کا جو انقلاب ہے، اس کے لیے جو علامتیں ہیں بالکل حیران کن حد تک پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آخری ایک بات اس میں کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں نے اہل سنت کی بھی صحیح روایات میں اور اہل تشیع کی متون میں بھی یہ بات دیکھی ہے کہ نبی پاک صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا کہ میں عرش کے گرد، عرش کے دائیں طرف ایسے کچھ نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اہل سنت کی روایات میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ روح اللہ کے عاشق ہیں، یہ روح اللہ کے عاشق ہیں۔ غور کیجئے گا، حضرت علی سے جو روایت ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو بہار میں اور باقی ہماری روایات میں آئی ہے کہ مولا علی سے نبی پاک نے فرمایا ہے علی یہ تیرے شیعہ ہیں، لہذا اب کوئی کنفیوز نہ کرے اس روایت کو۔ روح اللہ نام کا کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس سے لوگوں نے بے پناہ محبت کی ہو سوائے سید روح اللہ موسوی الخمینی کے، اور ان کے عاشقوں کو نورانی چہرے کے ساتھ نبی پاک نے عرش کے دائیں جانب دیکھا ہے۔ یہ اہل سنت کے یہاں روایات ہیں، یہ میرے عزیزوں میں نے اور آپ نے نہیں لکھی، آج سے 1200-1300 سال پہلے محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے۔ نہ کوئی سیاسی لیڈر آیا، نہ کوئی حاکم ایسا آیا، نہ کوئی خلیفہ ایسا آیا جس سے لوگوں نے ایسے بے پناہ محبت کی ہو اور اس کا نام روح اللہ ہو۔ یہ سید روح اللہ موسوی ہے جس سے لوگوں نے اس کی زندگی میں عاشقانہ محبت کی ہے اور اس کے جانے کے بعد بھی عاشقانہ محبت کی ہے، اور اس کی نہضت کے ساتھ بھی لوگوں کی عاشقانہ محبت ہے۔ یہ روح اللہ موسوی کا آیا ہوا انقلاب ہے، اس نے ہر صورت میں امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب سے ملحق ہونا ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔